محمد الرسول اللہ مٹھی پر 7 بار پڑھ کر کھول دیں، پھر دیکھیں کیا معجزہ ہوتا ہے۔ رات کو پڑھنا، صبح تک دولت نہ ملے تو میرا منہ کالا کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ جس کسی کے پاس کام سے جاتے ہیں تو کام نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں سنتا اور سن بھی لے تو بات کو مانتا نہیں ہے، یا پھر آپ کو یہ شکایت ہے کہ لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو اور آپ کے پاس ڈھیر ساری دولت آ جائے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ آپ نے وظیفے کو بند مٹھی پر پڑھنا ہے اور مٹھی آپ کھولیں گے تو آپ کا کام بن جائے گا۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور ایک لفظ محمد کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت اس وظیفے کی برکت سے کھل جائے گی، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ کار آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں۔ پیارے ناظرین، انسان کام کیسا بھی کرے، اس کا کردار کیسا بھی ہو، لیکن ہر حال میں اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور سر آنکھوں پر بٹھائیں۔ عزت ہر کسی کو محبوب ہے اور ذلت و رسوائی کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہمیں ہر حال میں عزت والا پہلو اختیار کرنا چاہیے، مگر ساتھ ہی اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عزت یا ذلت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت و خواری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کام تو شیطانوں والا کرے لیکن بدلے میں اس کی عزت ہو، یہ ناممکن ہے۔ ناظرین، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات قبول کرنے کے بجائے ان پر کئی اعتراضات کیے اور کہا کہ تم کیسے نبی ہو، حالانکہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ لیکن یہ معزز لوگ اپنے آپ کو سمجھ کر دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنا خاص اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ نے شاید اتنا خاص وظیفہ اور اتنا مجرب وظیفہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ بڑی سے بڑی پریشانی، رزق کی تنگی، دولت اور روپے پیسے کی تنگی، کوئی مناسب سی نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، قرضوں میں ڈوبے ہیں، گھر میں رزق و خیر و برکت نہیں ہے، یا کاروبار پر کسی حاسد کی بری نظر ہے، گھر میں بھی بری نظر ہے، جیب خالی ہے، بٹوا یا پرس بھی خالی ہے، گھر خالی ہے، پیسہ پاس بالکل نہیں ہے، یا پیسہ تو ہے لیکن اس پیسے میں بے برکتی ہے، بڑی سے بڑی رزق کی تنگی ہے۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے، یہ جو آج آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، ناظرین، یہ بہت ہی خاص اور مستند مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی لگاتار 3 دن یہ وظیفہ کر لیں، پھر مجھے ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے، مجھے ساری زندگی دعاؤں اور اچھے لفظوں میں یاد کریں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر واقعی میں پریشان ہیں اور اپنی پریشانی کو فوراً سے ختم کرنا چاہتے ہیں، کوئی سبھی کاروبار کرتے ہیں اور روزانہ کاروبار کی جگہ پر بھی جاتے ہیں، یعنی کسی دکان وغیرہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر گاہک نہیں آتے، آپ کی دکان پر سناٹا چھایا رہتا ہے، آپ کی دکان پر بالکل بے برکتی کا ڈیرا ہے اور منحوسیت پنجے گاڑے بیٹھی ہے، کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، پریشانی میں آپ کی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو گھر کے ضروری اور لازمی اخراجات ہوتے ہیں جیسا کہ کھانا پینا، دوائی وغیرہ، اوپر سے کچھ آمدنی بھی نہ ہو بلکہ دکان کے اخراجات بھی الگ سے ہوں جیسا کہ کرایہ اور بجلی گیس کے بل وغیرہ، تو ناظرین پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ جس انسان کی دکان میں کاروبار نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان ہر وقت پریشان ہی ہوگا۔ تو اسی لیے آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ اگر کاروبار کی ترقی کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اگر گاہک نہیں آتے تو ڈھیروں گاہک بھی آئیں گے، کاروبار نہیں چلتا تو یہ نیت کر کے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا اور خوب خیر و برکت بھی ہوگی۔
اگر آپ لوگ بالکل فارغ ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، لیکن آپ لوگوں کی شدید خواہش بھی ہے کہ مجھے فوراً سے کوئی اچھی نوکری مل جائے، میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملازمت مل جائے، ابھی تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اچھی نوکری تو بہت دور کی بات، ہمیں تو کسی بھی طرح کی نوکری، کوئی بھی چھوٹی موٹی نوکری کرنے کو تیار ہیں، بس ہمیں کسی بھی طرح نوکری دلوا دیں۔ تو آپ لوگوں کو اگر واقعی میں ملازمت کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور ناظرین یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فوراً اور جلدی سے کامیاب اور امیر ہونا چاہتے ہیں، یا جنہیں لگتا ہے کہ ان کے نصیب میں کبھی دولت نہیں ہے، تو یہ وظیفہ آپ کے نصیب چمکا دے گا۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک ناظرین لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ جانتے ہیں قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ ناظرین، اب جو با نصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالی اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا۔ سبحان اللہ، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب اور پریشانیوں اور گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو ورد فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل سے ناظرین آپ سب واقف ہیں، وہ بے حد و بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک اور روایت ملاحظہ کریں، ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہارم حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا حضور آدھا حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا حضور 2/3 حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تو ناظرین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اور کیا چاہیے آپ کو؟ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ ناظرین، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے
تو منادی پکار کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسرے آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والے 4000، چھٹے آسمان والے 6000، ساتویں آسمان والے 7000 بار درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، پھر اللہ فرماتا ہے اسے ثواب عطا کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم اور توقیر بجا لایا، مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ اس لیے ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، پہلے مٹھی بند کرنے والا یہ عمل ملاحظہ کیجئے جو آپ کی قسمت انشاءاللہ کھول دے گا، جو آپ کے سارے کام انشاءاللہ بنوا دے گا۔ جب آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہیں تو یہ عمل اس طریقے پر کر کے جائیں، انشاءاللہ سامنے والا بندہ آپ کی بات مانے گا اور آپ کا کام اللہ کے فضل سے بن جائے گا۔ عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے جانے لگیں تو اس سے پہلے آپ نے اپنی بند مٹھی کر کے اپنی مٹھی پر 40 مرتبہ یا عزیزو اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اور 40 مرتبہ ہی محمد الرسول اللہ پڑھ کر پھونک دینا ہے۔ اور جب اس بندے کے پاس پہنچیں تو آپ نے مٹھی کھول دینی ہے اور اپنی بات اس کے سامنے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ سامنے والا شخص آپ کی بات کو مانے گا بھی اور آپ کی عزت و تکریم بھی کرے گا۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں بھی خوب برکت آ جائے گی۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی آزمائیں گے انشاءاللہ مجرب پائیں گے۔ یہ عمل آپ کی قسمت کھول دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو شروع کرتے وقت وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجات اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ آپ نے بس اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اس اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کیونکہ اللہ پر یقین کا سفر ناظرین بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں تو کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے اور پالن ہار ہے، جو انسان اور حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندے، زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں، زندگی میں پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی ذات
جو اللہ کی عظیم ذات پر یقین کامل رکھتے ہیں فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے تو اللہ بھی اپنے اس بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ تو ناظرین، آپ بھی جب اللہ پر ایمان اور پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی تمام مسائل حل ہوں گے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ عاجزی کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات پوری کر دے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔